آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. میں ہوں حیا جاوید, دا وائس آف کشمیر سے ساؤتھ الاولیاء کے سرپرست اعلیٰ عبدالرشید داؤدی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کی طبیعت ناسازگار ہے, ہم معذرت خواہ ہے کہ ہم نے پھر بھی ان کو تکلیف دی. تو جامع مسجد میں یہاں پہ انہوں نے خطبہ جمعہ پڑھا اور تھوڑا سا اب یہاں پہ بحثت مہمان آئے ہیں تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ان سے بات کریں. داؤد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت خیر مقدم ہے. جزاکم اللہ خیر. سب سے بڑا موضوع جو اس وقت کا ہے وہ یہی ہے کہ جیسا کہ آپ کا خطبہ بھی اسی پہ سارا کچھ تھا کہ وسیم رضوی نے جو قرآن پاک کے 26 آیات کو نوز باللہ انہیں قرآن پاک سے خارج کرنے کی بات کی, کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ میں نے دوران خطبہ بھی یہ بات بتائی, اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہے اور اس کی جو لامثال کتاب ہے وہ قرآن مقدس ہے. یہ کسی بندے کی کتاب بنی ہوئی نہیں ہے. قرآن مقدس سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, اس پر ہمارا یقین ہے, ایمان ہے. اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا, اور یہ بات آپ کو سمجھنی چاہے کہ حضور علیہ السلام کو قرآن میں النبی الامی کہا گیا. امی کے معنی میں اگر آپ دیکھیں گے اس کا لغوی معنی ہے ان پڑھ انسان, مگر یہاں پہ امی سے مراد کسی سے نہ پڑھنے والا لیکن پڑھا ہوا انسان ہے. اب آپ دیکھیں حضور کی سیرت کا مطالعہ کرے, بچپن سے لے کے جوانی تک کسی بھی مدرسے میں ایڈمیشن نہیں لی, کسی بھی اسکول میں نہیں گئے, دنیا میں کوئی استاذ اس کا ہے ہی نہیں. تو اس کے باوجود بھی اتنا اہم کلام, اتنا لامثال کلام ان کی زبانی سے نکلنا یہی اس بات کی دلیل ہے. اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں اشارہ دیا, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اے لوگو, اگر تمہیں کوئی بھی شک, ذرا بر بھی شک ہو کہ یہ کیا, یہ اللہ کا کلام ہے, تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو پھر اس کی مثل ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ, ایک آیت ہی لے کر کے آؤ. کہیں بھی جتنے بھی دعوے اللہ تعالیٰ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے چیلنجز دیے, کسی نے بھی اس چیلنج کا جواب صحیح نہیں دیا, بلکہ انہوں نے کتابیں لکھی, انہوں نے اس کے مقابلے میں کاغذوں کے ڈھیر لکھ کر کے ڈالے کہ ما ھذا قول البشر, قرآن یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اسی لیے حضور کو امی کہا گیا, کس نے کسی انسان کے ساتھ کے پاس پڑھا ہی نہیں ہے, لیکن نہ پڑھنے کے باوجود بھی آپ دیکھ لیجئے آپ کو پڑھاتا کیا ہے. کتنی معتبر کتاب آپ کو مل رہی ہے, لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی تر اور خوش چیز نہیں جس کا قرآن میں بیان نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ یہ 3 صحابہ 3 خلیفہ نے مل کر کے اس میں امینڈمنٹ کیا, یہ ایک ان کی ذہنی خرابی لگ رہی ہے. ان کے عقل کا یہ جو عقل کا چراغ وہ بجھ چکا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, مجھے کیا کہنا چاہیے. 1400 صدیاں گزر گئی, کروڑہا ارباہا مسلمان آج تک اس پر چلے, محدثین آئے, مفسرین آئے, اولیاء اللہ آئے, صحابہ نے اس پر عمل کیے. اور اس کی بڑی بوکھلاٹ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے اس قرآن کو مانا ہی نہیں. اور اگر یہاں پر ایک بات اور بھی لوگ سنیں, اس نے حضرت علی پر دوسرے ایک بیان میں بہت بڑا الزام لگایا, وہ یہ کہ حضرت علی نے ابوبکر, عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نیا قرآن لا کر کے رکھ دیا اور کہا کہ یہ صحیح قرآن ہے, لیکن انہوں نے مانا نہیں اس کو. یہ ایک بڑا بہتان ہے. اور دوسرا بہتان یہ لگایا, پھر حضرت علی نے حکمت کے تحت اسی قرآن کو آگے چلایا. تو کیا اے نادان خبیث, یہ حضرت علی پر اتنا بڑا بہتان باندھا, کیا حضرت علی نے حق چھپایا, کیا حضرت علی نے حق کو چھپا کر کے اسلامی حکومت چلائی, کیا حضرت علی پر یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اس نے حق چھپایا؟ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ اس پر معاذ اللہ قرآن میں جو 26 آیتیں 3 صحابہ نے ڈالی تھی ان کو ایسے ہی برقرار رکھتے ہوئے اسی قرآن کو حضرت علی نے آگے بڑھا کر کے معاذ اللہ حق کو چھپا کر کے غلط بات کی ترجمانی کی اور غلط بات آگے بڑھائی. یہ سراسر جھوٹ ہے حضرت علی پر معاذ اللہ من غضب اللہ, بلکہ سارے لوگ اس پر متفق ہیں
جیسا قرآن اللہ نے نازل کیا ویسے حضور نے سنایا، ویسے صحابہ نے یاد کر کے اس کی حفاظت کر کے آگے بڑھایا، اور اللہ کا شکر ہے یہ قرآن 1400 صدیاں گزر گئی، کسی نے آج تک زیر کو زبر کو زیر بنانے کی ہمت نہیں کی۔ اس کی یہ وحیات اور بکواس ایسے ہی چلتی رہے گی انشاءاللہ، ہمیں یقین ہے۔ سپریم کورٹ میں جو اس نے PIL داخل کی، یہ وہاں سے رسوا ہو کے نکل جائے گا، اور انشاءاللہ اس نے خود کہہ دیا اگر اس نے یہ لڑائی ہاری تو وہ سوسائڈ کرے گا انشاءاللہ۔ اگر وہ اپنے دعوے میں حق ہوگا کہ سوسائڈ کرے گا تو ساری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ رحمان۔ وسیم رضوی سوسائڈ اور خودکشی کا موت مرے گا انشاءاللہ رحمان۔ لاوجی صاحب، یہ ایک عام بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری دی ہے قرآن پاک کی، اس کا ایک زبر اور زیر کہیں نہیں جا سکتا ہے، تو بہرحال آپ نے تفصیلاً اس پہ بتا دیا۔ ایک اور آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ بے راہ روی اور دوسری یہ